ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیز دوست بھائیو، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے اللہ کی توفیق سے کہی گئی، سنی گئی. کل آخر میں جو بات چل رہی تھی ہماری کہ جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں غور و فکر اور تدبیر اختیار کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہمیں اپنے دین، قبر، آخرت اور سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کی فکر، اپنی قبر اور آخرت کی فکر کے ساتھ ہم اپنی زندگی بھی گزاریں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کریں اور اس سے آگے بڑھ کر امت کی بھی فکر کریں. یہ ہماری زندگی کا بہت اعلیٰ اور بہت ضروری بنیادی مقصد ہے. اس مقصد کو بھول کر اگر ہم دنیا کے اندر چاہے بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیں، بہت بڑی بزنس ہو جائے، ہمارے بچے بڑے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، لوئر ہو جائیں، لیکن اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں تو سب بیکار ہے، دھوکہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی برکت سے ایمان کا نور اس کے دل میں داخل ہوا ہے اور لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ کے ساتھ جو ایک معاہدہ، ایگریمنٹ ہے، وہ اپنے اس معاہدے سے بہت دور جا چکا ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی پر بھی غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی اللہ کی رضا والے اعمال پر چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، اور ہمارے بچوں کی جو خاص جن کا ہم پر حق بھی ہے ان کی تربیت اور ان کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال بھی ہوگا، ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی تھی اور اپنے بچوں کو کیا ادب سکھایا تھا. صرف ان کو ہم نے ڈگریاں دلا دی بڑی بڑی یونیورسٹی کی اور دنیا میں اعتبار سے بینک بیلنس اور یہ بزنس اور یہ اور وہ سب کچھ کرا دیا، لیکن ان کی تربیت، اور تربیت سے مراد کیا ہے، ان کا دینی ذہن بنے، دین اور شریعت کا احترام ان کے دلوں میں پیدا ہو، قرآن اور سنت سے ان کا تعلق ہو، اللہ جل جلالہ و نوالہ کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کی بڑائی، ان کی کبریائی ان کے دلوں کے اندر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، کون ہیں، ہمارے پاس اللہ نے ان کو کیوں بھیجا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی اس عظیم مقصد نبوت کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے ہماری جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر میرے اور آپ کے اور امتی کے ایک ایک فرد کے دل کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی انتہا سے زیادہ محبت ہو، تو یہ اگر دنیا کی ڈگریوں کے ساتھ اور مال و بیلنس کے ساتھ اور تجارت کے ساتھ اگر یہ باتیں حاصل ہیں تب تو بہت ٹھیک ہے، الحمدللہ. لیکن اگر صرف دنیا کی زندگی پر ہماری نظر ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ اور ہمارے بچوں کا بھی ہم بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے صرف دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانا اور اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر اس کے مطابق اپنی لائن اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو بچپن ہی سے دینی عقائد، دینی تعلیم، صحیح اہل سنت والجماعت کے عقائد، مسائل، فضائل، علماء کی صحبت، جس سے بھی آپ کو مناسبت ہو، دعوت و تبلیغ کے کام سے مناسبت ہے، اس میں نکل کر آپ کو اندازہ ہے کہ میں یا میرے بچے کی دینی تربیت ہوگی اور اس کا الحمدللہ اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی،
جو مقصد شریعت ہے وہ اس کو حاصل ہوگا، ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، بہت ایک عمومی کام ہے، اللہ کا کرم احسان ہے۔ اور اگر آپ کو علماء سے، خانقاہوں سے تعلق ہے، دل کا رجحان اس طرف ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں جا کے بیٹھوں، میں اللہ اللہ کرنا سیکھوں، اور ان کی برکت سے میرے اندر اللہ کی محبت، میرے بچوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، یا اور کوئی خاص آپ کے ذہن کے اندر کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، بشرطے کہ صحیح علم اس کے پاس ہو، اور آپ کو صحیح یقین ہو کہ انشاءاللہ اس کی خدمت، ان کی صحبت کی برکت سے میری یا میرے بچے کی دینی تربیت ہوگی، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے سب راستے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا بھی راستہ ہے، خانقاہوں کا بھی راستہ ہے، مدارس کا بھی راستہ ہے، اور آپ کے ذہن کے اندر کوئی عالم ہو، کوئی اللہ کا زندہ دل آدمی ہے، اس کی صحبت ہے، ان کی صحبت کی برکت سے میری یا میرے بچے کی دینی تربیت ہوگی، تو اس تربیت کے ساتھ پھر ہم ان کو آگے بڑھائیں گے، کالج بھیجیں گے، یونیورسٹی بھیجیں گے، بڑا تاجر و بزنس مین بنا دیں گے، لیکن تربیت اگر ہم نے کر دی ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا، ان کا دین محفوظ رہے گا، اور ان کے عقائد کی حفاظت ہوگی، اور وہ اپنے دین اور دنیا دونوں مقصدوں کے اندر انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ورنہ اگر خالی ہماری نظر صرف دنیا کی ڈگریوں پر ہے، کالج کے اوپر ہے، بزنس کے اوپر ہے، اور دین کی طرف ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ آج کل اگر ہمارے بچے کو یونیورسٹی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، اور انکار بھی نہیں ہے، جانا بھی پڑتا ہے، لیکن ان کی بنیاد بنا دیں ہم، ان کے دلوں کے اندر صحیح عقائد بٹھا دیں، ان کے دلوں کے اندر نمازوں کی اہمیت پیدا کر دیں، ان کے دلوں کے اندر شریعت کا احترام پیدا کر دیں، پھر اس کے بعد اگر کالج ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد ان کا ایمان محفوظ رہے گا، ان کا دین محفوظ رہے گا، ان کی نمازیں محفوظ رہیں گی، ان کے اخلاق محفوظ رہیں گے، اور ان کی پاک دامنی محفوظ رہے گی، انشاءاللہ پاک دامن رہیں گے، اور سنتوں کی برکت سے ان کے چہرے کے اوپر سنت بھی باقی رہے گی، اور یہ تمام دینی انشاءاللہ جو مقاصد ہیں وہ باقی رہیں گے۔ ورنہ اگر اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے اور صرف دنیا کی ڈگری اور کالج بھیج دیا ہم نے، تو جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، نظر ان کی رہی کالج میں بس دنیاوی فوائد پر، نظر ان کی رہی کالج میں بس دنیاوی فوائد پر گرا کی چپ کے بجلیاں دینی عقائد پر۔ آہستہ 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 اب نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، بہت سے ہمارے نوجوان الحاد پرست ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے خدا کے منکر ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ باتیں ان کے اندر آ رہی ہے، عقائد بگڑ رہے ہیں، اور نہ معلوم دینی عقائد کے سلسلے کے اندر جو مضبوطی اور استحکام ہونا چاہیے، اس کے اندر تزلزل، اس کے اندر ڈاؤٹ اور شکوک و شبہات پیدا ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اگر ہمارے پہلے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے، اور تربیت کے بغیر وہ کالج وغیرہ میں پہنچ گئے، اور پھر وہاں سن کر ہمارے دینی عقائد ان کے بگڑتے چلے گئے، تو ہم کیا ملا؟ ایمان ہاتھ سے گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایمان کمزور ہو گیا، عقائد کمزور ہو گئے، تو پھر صرف دنیا کے فائد مل کر، دنیا کی ڈگری مل کر جو ہمارا زندگی کا مقصد تھا، ایمان اور ایمان کی حفاظت، وہ کہاں باقی رہا؟ اسے دوستوں بزرگوں، سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقائد کی اصلاح فرمائیں، ان کو دین کا پابند بنائیں، پھر اس کے بعد وہ کالج میں جائیں، یونیورسٹی جائیں، تو انشاءاللہ تاجر بنیں، اور تاجر بننے کے بعد نہ معلوم کیسے ماحول میں ان کو جانا پڑے، تو انشاءاللہ کہیں بھی جائیں گے وہ اپنے دین کی اور اپنے عقائد کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ اگر دین چلا گیا اور دنیا مل گیا تو کچھ نہیں، بہت بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی نے ایک اور بھی شعر کہا ہے، فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ ہے گر مذہب گیا۔ آج کل کے جو فلاسفہ ہیں، اور کالج وغیرہ میں جانے کے بعد جو ان کا دینی ذہن دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور بس ان کے رنگ کے اندر رنگتے ان کے زبانوں پر یہ بات مرتبہ آتا ہے کہ مذہب ٹھیک ہے، مذہب اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں ترقی ہو، اور دنیا کے اندر کوئی ان کے پاس کوئی عہدہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں، فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ ہے گر مذہب گیا، میں یہ کہتا ہوں بھائی یہ گیا تو سب گیا۔ اگر آپ کا دین چلا گیا، آپ کے عقائد بگڑ گئے، اور آپ کے عقائد کے اوپر زد آ گئی، عقائد کے اندر تزلزل اور شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، یہ چلا گیا تو سب چلا گیا۔ پھر یہ نہ سمجھو کہ ہمارے بیٹے کو ڈگری مل گئی
اور بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، لوئر بن گیا، انجینئر ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اگر اس کے پاس مذہب نہیں رہا، دین نہیں رہا، عقائد صحیح طریقے سے اس کے دل کے اندر مستحکم مضبوط نہیں رہا، تو سمجھو کہ یہ گیا تو ہمارا سب کچھ گیا چلا گیا، ہمارا سرمایہ چلا گیا، بالکل جو کیپٹل تھا ہمارا وہ ختم ہو گیا۔ ہمارا سب سے بڑا کیپٹل ایمان ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہمارے بچوں کا، ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان ہے۔ لہذا ایمان کی حفاظت، عقائد کی حفاظت، دین کے احکام کی حفاظت، یہ سب کچھ ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہت ضروری ہے کہ ہم کالج میں بھیجنے سے پہلے، یونیورسٹی بھیجنے سے پہلے ان کے عقائد اتنے مضبوط بنا دیں، اہل اللہ کی صحبت سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے، یا اور کسی الحمدللہ دینی نسبت سے ان کے دینی ذہن بن چکا ہے اور ان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، ایمان کی پختگی حاصل ہو گئی ہے اور دین میں مستحکم و مضبوط ہو گئے ہیں، پھر انشاءاللہ کہیں بھی جائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر لو گے، تمہارے دل کا یقین بن جائے گا قرآن اور سنت، تو پھر انشاءاللہ تم کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں ہو سکو گے۔ پھر ہی ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا کہیں بھی چلا جائے، کسی بھی ماحول کے اندر پہنچ جائے، انشاءاللہ وہ دوسروں سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے گا۔ انشاءاللہ اس کا دل بنا ہوا ہوگا، ذہن بنا ہوا ہوگا، تو وہ دوسروں کی باتیں اختیار نہیں کرے گا، بلکہ انشاءاللہ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرے گا، اسلام کا ایک ترجمان بن جائے گا۔ اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیسے ان کے دینی عقائد ہوتے ہیں، کیسے ان کے اخلاق ہوتے ہیں، کیسے ان کے دل میں رحم ہوتا ہے، اور کیسا ان کے دلوں کے اندر انسانیت کو لائن پر لانے کا جذبہ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وہاں جا کر دین اور اسلام کی دعوت کا اور دین اور اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم نے ان کا ذہن بنایا ہو تو، ورنہ اگر ذہن بنائے بغیر وہاں چلے گئے تو پھر دوسرے بزرگ کو یہی ہوگا جو اکبر الہ آبادی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات کہی اکبر الہ آبادی نے، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بڑے بڑے راکٹیں چلانا سیکھ جاؤ اور بڑے بڑے ہوائی جہاز اڑانا سیکھ لو، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لو، ٹھیک ہے، سب کچھ کر لو، لیکن ایک بات میری ہے جو میں تم کو کہتا ہوں، اس کو یاد رکھو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ چاہے پھر تم کہیں بھی چلے جاؤ، اس جگہ پر جا کر تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کا تعلق تمہارے دل کے اندر ہے، دین اور شریعت کا احترام تمہارے دلوں میں ہے، دین اور شریعت کے بارے کے اندر کوئی شک و شبہ تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوا ہے، تو چاہے تم نے بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن گئے ہو، ایم ایس ہو گئے، ایم ڈی ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر آپ پہنچ گئے، لیکن اللہ اور دین اور شریعت کا احترام ہمارے دل میں باقی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان چیزوں کے بغیر اگر ہم نے صرف دنیا کو مقصود بنا کر دنیا کے بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر لی اور کالج کے اندر جا کر اور یونیورسٹی میں جا کر ڈاکٹر بن گئے، یہ بن گئے وہ بن گئے، لیکن اگر دین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ایمان خدا نخواستہ کمزور ہو گیا، عقائد ہمارے خدا نخواستہ اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، تو دوستو بزرگوں یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے اس بات کے اوپر بھی پوری امت کو، ہر ایک کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا اور ہمارے نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، دین اور شریعت سے ان کا تعلق باقی رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی ان کے دل میں باقی رہے۔ جب اللہ کی بڑائی باقی رہے گی تو پھر یہ بڑے بڑے اپنے یہ ڈگریوں کی کوئی بڑائی ان کے دل میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک دنیا کا مقصد فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے، اس میں بھی اگر اچھی نیت ہوگی تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی اللہ پاک دین بھی دے دیں گے، لیکن صرف دنیا کا بھی مقصود ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، ان چیزوں کو ہم یاد رکھے ہوئے ہیں اور ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، اپنی نمازیں باقی ہیں، اپنا دین باقی ہے، اپنی حیا عفت باقی ہے، اخلاق اور کریکٹر باقی ہے، اور اپنا دین اور کلچر اور اسلامی تہذیب باقی ہے،
تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی۔ ورنہ اگر ان چیزوں کو بھول کر، ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم یا ہمارے بچے ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں خالی دنیا کے پیچھے، تو دوستو بزرگوں ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا کے ایک بارے میں، اپنے گھروں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اسی طرح گھر کے افراد مل کر اپنے بچوں کے بارے کے اندر بھی اس کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ فکر کریں، مشورہ کریں کہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان کس طرح باقی رہ سکتا ہے۔ گھروں میں تعلیم کریں، اللہ رسول کی باتیں کریں، اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کریں۔ کچھ تعلیم کے حلقے ہوں، ذکر کے حلقے ہوں، اور دعاؤں کے حلقے ہوں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی اگر موجود ہوں تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے بچے چاہے بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر لیں، بڑے سے بڑے ڈگری حاصل کر لیں، ان کا ایمان اور ان کا دین محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں اور نسلوں کے ایمان کی، آگے بڑھ کر پوری امت کے ایمان کی اور پوری امت کے نسلوں کی اور ایمان کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہم فکر کرنے والے ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فکر دنیا والوں کو دے کر گئے تھے، حضرات صحابہ اسی فکر کو لے کر دنیا میں چلے تھے، اور کہاں کہاں ان کی قبریں بنی ہے اور کہاں کہاں وہ جا کر اللہ کے دین کو انہوں نے پھیلایا ہے۔ خدا کرے ہمارا بھی ذہن یہی بن جائے کہ ہم بھی دین کے داعی بنیں اور جہاں بھی جائیں دین کی دعوت لے کر کے جائیں، اپنا دین بھی باقی رہے اور ہماری وجہ سے دوسروں کے دین کی بھی حفاظت ہو جائے، بلکہ دین کی اشاعت ہو جائے، ایمان کی حفاظت ہو جائے، اور ایمان بھی دوسروں کو ہماری وجہ سے ملنا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو یہی صحیح فکر نصیب فرمائے، اور انہی فکروں کے ساتھ ہماری زندگی گزارنا اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ جمعہ کے دن ساعت مستجابہ ہوتی ہے، اور مشہور قول کے مطابق بس یہی ٹائم ہے۔ پھر اس کے بعد افطار کے بعد کا ٹائم بھی، افطار کے وقت کا ٹائم بھی بہت روزانہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المہجلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلواتک واشرف صلواتک بعدد معلوماتک ومداد کلماتک، كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافلون۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم احفظ إيماننا واحفظ إيماننا وإيمان أولادنا وإيمان جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے اللہ، آپ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ آپ نے ہم کو بلا استحقاق ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان والوں گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جس طرح بلا استحقاق آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم کو صحیح فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، صرف دنیا مقصود بن کر ہمارا نہ رہ جائے۔ یا اللہ، دنیا کے پیچھے ہم چلتے ہوئے اپنے دین اور اپنے ایمان کو اور اللہ آپ کو اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے۔ یا اللہ، یہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یا اللہ، دینی نقصان کو ہم نقصان سمجھنا شروع کر دیں، اور پھر دینی اس نقصان کو دور کرنے کے لیے فکریں شروع کر دیں۔ یا اللہ، ہم سب کو ایسی صحیح فکر عطا فرما، ایسا صحیح فہم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دین کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ حلال پاکیزہ روزی کے جتنے ذرائع ہیں، حلال پاکیزہ روزی کے جتنے اسباب ہیں، یا اللہ، صرف اس نیت سے کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے، حلال روزی کا کمانا، حلال روزی حاصل کر کے اپنے اور اپنے بچوں کو کھلانا، یہ بھی ایک دینی ذمہ داری ہے، اور یقیناً حسن نیت کے ساتھ جب یہ عمل ہوتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ یا اللہ، اسی اجر و ثواب، اسی حسن نیت کے ساتھ
یا اللہ دنیا کے ان کاموں میں لگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ پھر یہ دنیا کے کام نہ رہے، بلکہ یہ بھی حسن نیت کی برکت سے دین اور آخرت کا ذخیرہ بن جائے، اور حلال روزی کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر دین زندہ ہو جائے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے اندر پوری امت کے اندر یہ فکر عطا فرما دے۔ دین زندہ ہونے کی جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کے لائن سے ہو، مدارس کے لائن سے ہو، خانقاہوں کے لائن سے ہو، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، اے اللہ اور آپ کو پسند ہو، اے اللہ اپنے کرم سے ان تمام دینی شعبوں کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام عطا فرما، ایک دوسرے کا معین اور مددگار بن کر یا اللہ دینی کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کی مجموعی محنتوں سے دین زندہ ہوگا، اور آج تک یہی طریقہ رہا ہے۔ یا اللہ سب کی مجموعی محنتوں سے پوری دنیا کے اندر پورے کامل دین کو زندہ فرما دے، اور ہم کو جس لائن سے بھی یا اللہ ہم کو پسند فرما لے، آپ کا کرم احسان ہوگا، ہمارے بچوں کو پسند فرما لے۔ یا اللہ دینی محنت نصیب فرما، یا اللہ دین کو فروغ عطا فرما، یا اللہ مدارس کی دعوت و تبلیغ کے یا اللہ مبارک کام کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد میں یا اللہ اپنے کرم سے ایسے اعمال زندہ فرما کہ جس کی برکت سے آنے والوں کو ہدایت ملے۔ نمازیں اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کو عطا فرما، محبت والی نماز نصیب فرما، محبت والا ذکر عطا فرما، محبت والی تلاوت عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی محبت کے بھوکے ہیں، یا اللہ دنیاوی کی نعمت آپ نے ہم کو عطا فرما رکھی ہے، آپ کا کرم احسان ہے۔ یا اللہ روحانی نعمت بھی ہم کو عطا فرما دیجئے، روحانی نعمتوں سے بھی ہمارے روح کو پاکیزہ بنا دیجئے، ہمارے قلب کو مزکہ مصفہ فرما دیجئے، اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ یا اللہ ہم کو عطا فرما دیجئے۔ ایسے یا اللہ اسباب عطا فرما، ایسی صحبت اور ایسا ماحول عطا فرما کہ جس سے ہمارے اندر روحانیت کے اعتبار سے روز بروز ترقی ہو رہی ہو، آپ کا تعلق بڑھ رہا ہو، ہمارے بچوں کا آپ سے تعلق بڑھ رہا ہو، بچوں کے اندر دینی ذہن زندہ ہو رہا ہو، بچوں کے اندر دینی تربیت پیدا ہو رہی ہو۔ یا اللہ ہم کو اور ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی فکر عطا فرما، غلط لائن سے اللہ جتنے بھی غلط اور گناہوں کی لائنیں ہیں، ان تمام گناہوں کی لائنوں سے، گناہوں کے اسباب سے اور گناہ والی زندگی سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے اندر جتنی آج کل بے دینی آ رہی ہے، جس لائن سے بھی ہو، یا اللہ ڈرگس کی لائن سے ہو، جگار اور جوئے کی لائن سے ہو، اور معاذ اللہ شراب کی لائن سے ہو، یا اللہ شیشہ کی لائن سے ہو، جس لائن سے بھی ہمارے بچوں اور نوجوان بچیوں کے اوپر یہ ماحول یا اللہ غلط پیدا ہو رہا ہے، اپنے کرم سے ہمارے اور ہمارے تمام بھائی بہنوں کی، پوری امت کے ایک ایک فرد کی، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی، یا اللہ بوڑھوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت مبارک وقت ہے، یا اللہ دائمی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما، ہمارے بچوں اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دیں۔ یا اللہ آپ بہت بڑے کرم والے ہیں، فضل والے ہیں، یا اللہ معاف کرنے والے ہیں، آج تک کی ہماری تمام کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیں، ہر عمل کے اندر اخلاص عطا فرما دیں، ایمان میں اخلاص، اعمال میں اخلاص، ہر عمل کے اندر صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کا جذبہ عطا فرما دیں، ہمارے بچوں اور نسلوں کو اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیں، جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما دیں، دینی کام کرنے والوں کو اخلاص اور حوصلہ عطا فرما دیں۔ ربنا تقبل اللہم انت الہی لا الہ الا انت لا الہ غیرک یا عظیم یا عظیم یا عظیم فاغفر لنا الذنب العظیم فإنه لا يغفر الذنب العظیم الا العظیم اللہم یا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنة ونعوذ بک من النار اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ إيماننا واحفظ إيمان جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذاكرين الشاكرين المخلصين المخبتين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين
مفتونين ولا شاكين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والقضاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والصائمين والذاكرين والشاكرين والمخلصين والمخبتين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. آمين. اللهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رب.